چیز کو عزت بخشی ہے، کلام کو بخشی ہے، لہذا کلام کی آنر کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے۔ آئیے میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے حوالہ نکالیے، اور آج میرا جو سبجیکٹ ہے ڈو ناٹ جج، ایب جوئی نہ کرو۔ تو ایب جوئی کے تعلق سے آج ہم خدا کے کلام کو سنیں گے، اور بڑی خوبصورت باتیں خدا کے کلام میں سے آپ نوش فرمائیں گے، تو دھیان کیجیے اور آئیے میرے ساتھ حوالہ نکالیے متی کی انجیل اس کا 7واں باب، خداوند کے کلام میں سے نیا ہے نامہ متی 7 اس کی پہلی آیت۔ ایب جوئی نہ کرو کیونکہ تمہاری بھی ایب جوئی نہ کی جائے گی، کیونکہ جس طرح تم ایب جوئی کرتے ہو اسی طرح تمہاری بھی ایب جوئی کی جائے گی، اور جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکا کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شتیر پر غور نہیں کرتا؟ اور جب تیری ہی آنکھ میں شتیر ہے تو تو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ لا تیری آنکھ میں سے تنکا نکال دوں؟ اے ریاکار، پہلے اپنی آنکھ میں سے تو شتیر نکال، پھر اپنے بھائی کی آنکھ میں سے تنکے کو اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا۔ اور ریفرنس متی 6 باب اس کی 14ویں آیت۔ اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آئیے ہم سب مل کر روح القدس کے لیے زور تعلیم جائیں۔ میں سمجھتا ہوں جتنی تعلیم روح القدس کے لیے ہونی چاہیے وہ آپ نے بہت کم بجائی ہے۔ زور سے خدا کے روح القدس کے لیے آپ پریکٹس کیجیے۔ بے شک ہم یہاں پر تھوڑے ہیں، لیکن یقین جانیں خداوند یسوع کی جو کلیسیا ہے وہ 2-3 پر ہے۔ آمین۔ تو آپ تو 2-3 سے زیادہ ہیں۔ ہلیلویا۔ تو میرا ایمان ہے، آپ سب کا ایمان ہے کہ خدا کا تخت یہاں پر اتر چکا ہے، خدا کی حضوری یہاں موجود ہے، اور خدا کے پاک فرشتے ہمارے ساتھ ورشپ کر رہے تھے یہاں پر۔ تو ایک ایماندار بلیور خداوند کی حضوری میں ورشپ پر کرنے پائے۔ آئیے خدا کے کلام کو سنیں گے۔ خداوند کے کلام کے اندر ایب جوئی کے تعلق سے ہم سیکھیں گے، اور متی کی انجیل کے اندر ہم نے پڑھا 7ویں باب اس کی پہلی آیت میں ایب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی ایب جوئی نہ کی جائے۔ ڈو ناٹ جج، یعنی ایب جوئی ہمیں اس کے تعلق سے تعلیم ملتی ہے جب ہم کسی کے عیب کو، کسی کے گناہوں کو یا کسی کے گناہوں کو چھالتے ہیں، اسے کہتے ہیں ایب جوئی کرنا۔ یعنی ایک شخص کے تعلق سے آپ کیا کرتے ہیں، اس کی ذات کے خراب بول اٹھتے ہیں، اس کا مطلب آپ نے ایب جوئی کی ہے اس بندے کی۔ مگر خداوند کے کلام لکھا ہے کہ ایب جوئی نہیں کرنی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر کسی کا گناہ کا آپ کو پتہ چل گیا تو آپ نے اس کو پردہ ڈالنا ہے، یعنی اس کو کیا کرنا ہے، آپ نے پوشیدہ رکھنا ہے، اسے کیا کرنا ہے، آگے نہیں بتانا۔ تو خداوند کے کلام لکھا تمہارے بھی پھر گناہ جو ہے قصور خدا ایسے ہی پوشیدہ رکھ دے گا، ڈھانپ دے گا۔ تو اگر کوئی شخص کسی کے گناہوں کو کیا کرے گا، بے پردہ کرے گا، اسے ذلیل و خوار کرے گا، تو خدا کہتا ہے تو بھی ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ یہ بائبل کا اٹل فیصلہ ہے بھائیو۔ اس لیے بائبل ہمیں بتاتی ہے، یہ کرائسٹ نے، خدا کے بیٹے نے دنیا میں آ کر تعلیم دی اپنے شاگردوں کو، اس سے کہا ایب جوئی نہ کرو، تمہاری بھی ایب جوئی نہ کی جائے گی۔ آمین۔ اور لکھا ہے کہ بھائی دوسروں پر تنقید ہی نہ کرتا رہے، دوسروں کے تنکے ہی نہ دیکھتے رہے۔ دوسروں کا تنکا تجھے جلدی نظر آتا ہے آنکھ کی، لیکن تیری آنکھ میں جو بڑا شتیر ہے وہ تجھے نظر نہیں آتا۔ دوسروں کی ذات کو تو پارا پارا کر دیتا ہے، اس کے خلاف بولتا ہے۔ تو خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے ہمیں ایب جوئی نہیں کرنا، یعنی ہمیں گناہوں کو ڈھانپنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ گناہوں کو کور کرنا ہے، گناہوں کو ہائی لائٹ نہیں کرنا، یعنی گناہوں پر پردہ ڈالنا ہے۔ یہ خدا کے کلام کی تعلیم۔ مگر بائبل کے اندر لکھا ہے کہ اپنے گناہوں کو ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے خدا کے سامنے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی، گناہ ہوا، کوئی عیب ہمارے اندر نظر آ گیا ہمیں، تو ہمیں خدا کے سامنے رکھنا ہے، اس کا اقرار کرنا ہے۔ خدا کا بندہ داؤد کا بیٹا سلیمان بادشاہ، سلیمان کہتا ہے مبارک ہے وہ شخص جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، وہ کامیاب ہوگا۔ آمین۔ وہ سکسیسفل ہوگا۔ اور یہ کفارے کا بھی مطلب جو ہوتا ہے،
کفارے کا مطلب ڈھانپنا، یعنی اگر گناہ کسی سے ہوا تو وہ ڈھانپ دیے گئے. یہ کرائسٹ کے لہو سے ہوا. خداوند یسوع کا لہو جو میری اور آپ کی خاطر پوری دنیا کے لیے بہایا گیا ہے، اس کے لہو نے ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دیا ہے. ہاللیلویا. آئیے ذرا اس بات کے لیے زور سے تعریف کریں. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو خدا کے کلام کے اندر کیا عیب جوئی نہ کر، تیری بھی عیب جوئی. ڈو ناٹ جج. کسی کو جج نہ کر، کسی پر انگلی نہ اٹھا، ورنہ تیرے پر زیادہ انگلی اٹھے گی. مگر ایسے بندہ انگلی اٹھاتا ہے نا تو تین انگلیاں جو ہوتی ہیں نا اس کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہیں. تو کسی کو بے پردہ نہ کر، کسی کو ذلیل و خوار نہ کر. کسی کی کوئی کمزوری تیرے ہاتھ میں آ گئی ہے تو اسے بھائیو ذلیل و خوار نہ بنے گا، ورنہ تجھے بھی ذلیل ہونا پڑے گا. لہذا اگر ہم کسی کے قصور معاف کریں گے تو خدا کہتا ہے تیرے بھی قصور معاف کیے جائیں گے. قصور کا مطلب گناہ. اگر ہم کسی کا قصور نہیں معاف کرتے تو پھر آپ کے قصور بھی نہیں معاف ہوں گے. یاد رکھیں ہم خداوند کی جو ہے دعا اربانی کے اندر بھی کہتے ہیں، کتنی دفعہ کہتے ہیں. اگر دعا اربانی چرچ میں نہ ہو تو لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. بھائی صاحب تسی آج دعا اربانی کے اندر یہ آپ کو ملے گا جس طرح ہم اپنے قصوروں کو معاف کرتے ہیں. تو بھی ہمارے قصور ہم معاف کریں گے تو پھر ہی نا. تو عیب جوئی ڈو ناٹ جج، یعنی ہمیں بھائیو عیب جوئی نہیں اٹھانی. دوسروں کے گناہوں پر پردہ ڈالنا ہے، اس کو چھالنا نہیں ہے، مگر اپنے گناہوں کو ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے. یعنی ہمارے گناہ جو ہیں اسے ہم ظاہر کرنا ہے. یعنی یہ لوگوں کے پاس نہیں میں کہہ رہا ہوں خدا کے سامنے لانا ہے. معافی مانگنی ہے. میں نے بتایا سلیمان جو تھا اس نے یہ بات ایکسپیرینس کے اندر کی. اس کا باپ، کیونکہ اس کے باپ نے اسے سکھایا تھا، بتایا تھا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ اپنے گناہ کا اقرار کرنے والا شخص مبارک ہے. یعنی وہ بچ جاتا ہے، ہمیشہ کی زندگی پا جاتا ہے، سکسیسفل ہو جاتا ہے دنیا کے اندر. تو خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے ڈیوائن لو، خدا کی جو محبت ہے لکھا ہے وہ بھی گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے، یعنی وہ ڈھانپ دیتی ہے گناہوں. آمین. ایک تو یسوع مسیح کا جو لہو ہے، یسوع مسیح کا خون، وہ ہمارے گناہوں کو ڈھانپتا ہے. اور ایک ڈیوائن اس کا لو، یعنی اس کا پیار. اگر خدا کی محبت ہے نا تو پھر کسی کا پردہ نہیں آپ اٹھائیں گے بلکہ پردہ ڈالیں گے. آمین. اس کے آپ عیبوں کو چھپائیں گے. اس لیے خدا ان کے کلام لکھا ہے عیب جوئی نہ کر، تیری بھی عیب جوئی بولیے نہ کی جائے گی. یعنی کسی کے گناہوں پر پردہ نہ اٹھا. اگر پردہ اٹھائے گا تو تیرا بھی پردہ اٹھ جائے گا. اگر تو دوسروں کے قصور معاف نہیں کرے گا تیرے بھی قصور معاف نہیں کیے جائیں گے. لہذا خدا کی محبت اگر ہے تو پھر دوسروں کے گناہوں پر پردہ ڈالیں گے. اور اگر نفرت ہوگی تو نفرت جو ہے وہ گناہ کو کیا کرتی ہے، وہ آپ کے دوسروں کے عیب جو ہے وہ بے پردہ کر دیتی ہے. اگر کسی سے ہیٹ ہے، کوئی نفرت ہے، تو پھر آپ اس کے گناہوں کو کیا کریں گے، اس کے عیبوں کو، اس کے جو اس کی لائف کی کمزوریاں ہوں گی اسے کچھ چھانیں گے، کیونکہ آپ نفرت کرتے ہیں نا. تو اگر مسیح کی محبت ہے میری اور آپ کی زندگی میں تو پھر اس کے گناہوں کو کیا کریں گے، ڈھانپیں گے، پردہ ڈالیں گے. خدا کا بندہ سلیمان اس لیے کہتا ہے کیونکہ اس کے باپ سے غلطی ہوئی. داؤد نے اسے سکھایا تھا، اسے داؤد کو اپنے باپ کو دیکھا تھا. داؤد کیونکہ خدا کا بندہ تھا اور اس سے غلطی ہوئی، اس نے گناہ کیا خدا کی نظر میں، بدکاری کی. اس سے ہتی اوریا کی بیوی کے ساتھ بدکاری کی. اس نے گناہ کیا، سن کیا. تو اس نے کیا کیا تھا، اس نے فوراً مان لیا تھا. اس نے گناہ کو مان لیا، اس نے ہائی لائٹ کیا اپنا گناہ. اسے کہا خداوندہ مجھے معاف کر دے. معافی مانگی، اپنے قصور خداوند کے سامنے لایا، اپنے داغوں کو، اپنے عیبوں کو خدا کے سامنے لے آیا. خداوندہ مجھے معاف کر دے. کہتا ہے خداوندہ سنیے غور سے کہ اگر تو قربانیوں سے خوش ہو تو میں بادشاہ ہوں، بڑے بڑے بیل تیری نظر قربان کرنا، بھیڑ بکریاں میری ہیں، ان کھتوں کے اندر بھری ہوئی ہیں، مگر تو قربانی سے خوش نہیں ہے. آمین. بلکہ تو شکستہ دل سے خوش ہے. میں اپنے آپ کو شکستہ بناتا ہوں، میں اپنے گناہ کو مانتا ہوں، اپنی غلطی کو مانتا ہوں، اپنے قصور کو مانتا ہوں. تو پھر خدا نے اس کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیا. آئیے اس بات کی ضرورت. ہاللیلویا. اسے معاف کر دیا، اس کو
उसको फॉरगिवनेस दे दी, फॉरगिवनेस यानी उसे माफ कर दिया भैया। तो अगर भाइयों गुनाह दूसरों के आप उछालेंगे, जलीलो ख्वार करेंगे, तो फिर आपको भी जलीलो ख्वार कर दिया जाएगा दुनिया के अंदर। और अगर आप दूसरों के कसूर भाइयों गुनाह ढांपेंगे, गलतियां ढांपेंगे, ऐबों को ढांपेंगे, खुदा भी आपके गुनाहों को, दाऊद ने अपनी गलती, हम अपने गुनाहों को हमने ओपन करना है खुदा के सामने, खुदा ढांप देता है। दूसरों के गुनाह हम ढांपेंगे तो खुदा हमारे गुनाह को ढांप देगा। और अगर दूसरों को आप जीरो ख्वार करेंगे तो फिर वो लोग भी जीरो ख्वार हो जाएंगे। लिहाजा खुदावंद के कलाम के अंदर यहाँ पर लिखा है, ऐब जोई ना कर ताकि तेरी भी, बोलिए, ऐब जोई ना की जाए। लिहाजा खुदावंद के कलाम के अंदर छोटी सी एग्जाम्पल दूंगा, सुनिए। खुदावंद के कलाम लिखा, यूसुफ जो था लिखा खुदा के साथ चलता था, अपने भाइयों से मोहब्बत करता, उसके भाई उससे नफरत करते थे। वो क्या करते थे, पहले तो उन्होंने अपने भाई को, यूसुफ को लिखा है एक जो है वो बना हुआ था, क्या कह सकते हैं उसे, हाँ खुबा जो पंजाबी का लफ्ज़, तो वहां पर उसे फेंक दिया, फिर उसे निकाला, फिर बेच भी दिया। आप देखिए, उसे बेच दिया और मिस्र के अंदर वहां पर चला गया, मगर वो खुदा के साथ चलने वाला शख्स था। और भाइयों की बड़ी नफरत उसे बर्दाश्त करना पड़ी। जैसे आज घरों के अंदर अब बहुत सारे ऐसे करीबी लोग होते हैं जिनकी नफरत का सामना करना पड़ता है आपको। कोई ऐसे करीबी दोस्त होते हैं आपके, उनकी नफरत का सामना करना पड़ता है। ऐसे अजीजोकार आपके पास होते हैं जिनसे आप ना चाहते हुए भी क्या करते हैं, नफरत ही कर सकते हैं, मगर फिर भी अगर मसीह की मोहब्बत है तो उससे लव करेंगे भैया। लेकिन मसीह की मोहब्बत अगर हमारी जिंदगी में, तो हम उनके गुनाहों पे पर्दा डालते हैं। तो लिखा है यूसुफ को इस कदर उन्होंने सताया, भाइयों ने मारने के करीब भी चले गए, बेच भी डाला, मगर लिखा है जब काल पड़ा दुनिया के अंदर, लिखा उसके भाई ही मिस्र के अंदर उसके पास आए। लिखा है मसीह की, खुदा की मोहब्बत उसके अंदर थी, उसने अपने भाइयों के गुनाहों पर वही पर्दा डाला। लिखा जब बाप आया तो बाप को बताया नहीं कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया, नहीं बताया। देखिए खुदा जैसी मोहब्बत उसके अंदर थी, उससे मोहब्बत लव किया अपने भाइयों से। बाप के सामने उनके गुनाहों को, उनके आप उछाले नहीं है कि बाप तेरे बेटों, बड़े बेटों ने मेरे साथ क्या किया, मुझे जीरो ख्वार किया, फिर बेच भी डाला, नहीं पड़ता, बल्कि उसने उनके गुनाहों पर, बोलिए, पर्दा डाला और खुदा ने उसे सरफराज किया। अच्छा सुनिए खुदा के कलाम में, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि एक लेडी एंड फेल के ऊपर पकड़ी गई गुनाह करती है, और लिखा है शरा के आलम मजमा, वहां पर पत्थर पकड़कर, शरीयत के अंदर था जो ऐसी औरत हो उसे पत्थरों से संसार कर दिया जाए, मार दिया जाए। और खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि सबने पत्थर उठाए। वहां एक शख्स नहीं था, वहां 10 नहीं थे, वहां भैया 100 की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग थे। वहां पर मजमा था और सबके पास हाथों में क्या था, बोलिए, पत्थर थे, और मारने के लगे ही थे, स्टार्ट ही करने लगे। क्राइस्ट सामने आए, यीशु ने कहा तुम में से वो पत्थर इसे मारे जिसने कोई गुनाह नहीं किया, सिन ही नहीं किया। इतने ढीठ लोग थे, सब के सब उन्होंने पत्थर फेंके नहीं, पत्थर और कस लिए, आज इसे जहन्नम के अंदर फेंक के जाएंगे, जहन्नम के अंदर ही जाएगी, पकड़े हुए हैं, बस मारने के करीब है। तो क्राइस्ट ने क्या किया, यीशु ने क्या किया, यीशु ने लिखा फौरन जमीन के ऊपर लिखना शुरू किया, जेड़ा पहले आंदा शहीद आलम पत्थर मारने के लिए, और मैं मारना, ऐसे डर गए नहीं, पत्थर उठाता ऐसे पहले नीचे देखता, थल्ले दे पहले थल्ले, जब जहन्नम दिखाया ना, उनके ऐबों को दिखाया, फिर यीशु मसीह ने उनके जो ऐब यानी उनके गुनाहों पर पर्दा हटाया, तो लिखा बारी बारी आते चले गए, पत्थर फेंकते चले गए। पहला शख्स आया, तीसरा शख्स आया, 10वां आया, सैकड़ों लोग आए, लिखा सबने पत्थर फेंके। आई इस बात के लिए जरूरत तक है, हालेलुया हालेलुया, सैकड़ों की तादाद में वो मजमा था, लेकिन सबने पत्थर फेंके, किसी ने, एक भी शख्स ने पत्थर नहीं मारा। तो यीशु मसीह ने उस औरत से कहा क्या किसी ने तुझ पर हुक्म चलाया, यानी पत्थर मारा, हुक्म का मतलब होता है शरीयत तुझ पर चलाई,
یعنی حکم تھا نا، شریعت، حکم کا مطلب شریعت، کسی نے تم پر شریعت حکم چلایا، شریعت کے مطابق تجھے پتھر مارا، کیونکہ دیکھا شریعت جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو اوپن کرتی ہے. ہمیں شریعت کا نہیں پتا تھا، پولس رسول کہتا ہے، مگر گناہ کی پہچان اگر کسی نے ہمیں دی ہے تو لکھا شریعت نے دی. شریعت نے بتایا کہ ماں باپ کی عزت نہ کرو گے تو یہ گناہ ہے. شریعت نے ہمیں یہ بتایا کہ خون کرو گے تو یہ کیا ہے؟ سن ہے، گناہ ہے. شریعت نے ہمیں بتایا، کیا بتایا؟ کہ آپ جھوٹی گواہی دیں گے تو کیا ہے؟ یہ سن ہے، گناہ ہے. یہ حکم ہے نا، 10 کمانڈ، خداوند کے 10 حکم. شریعت نے ہمیں بتایا کہ یہ کریں گے، فلاں کام کریں گے تو یہ گناہ ہے، فلاں کریں گے تو یہ اچھی بات ہے. تو گناہ پر شریعت کیا کرتی ہے؟ پردہ ہٹاتی ہے. یعنی گناہ تو بھائیو شریعت جو ہے پردہ ہٹاتی رہتی ہے. فلاں کام کرو گے یہ گناہ ہے، نہیں کرنا. خداوند کے کلام لکھا، یسوع مسیح نے کہا کیا کسی نے تم پر حکم چلایا؟ اسے کہا نہیں چلایا. یسوع نے کہا میں بھی تم پر حکم نہیں چلاتا. ہاللیلویا. میں بھی تم پر شریعت کے مطابق نہیں پتھر مارتا. اور خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ اس نے بھائیو یسوع مسیح نے کیا کیا؟ اس کے گناہوں پر پردہ ڈالا. اس نے کہا میں بھی نہیں حکم چلاتا، میں بھی حکم نہیں اوپر صادر کرتا. پھر اس کا مطلب یسوع مسیح نے بھی اس کے گناہوں پر پردہ ڈالا، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالا. یعنی شریعت تو اوپن کر رہی ہے نا گناہ، اسی تو پتھر مار رہے ہیں. تو یسوع مسیح نے کہا میں بھی تم پر حکم نہیں چلاتا، میں تیرے گناہوں پر کیا کرتا ہوں؟ پردہ ڈالتا ہوں. آمین. اور کہا جا بیٹی سلامت چلی جا. پھر گناہ، اس کا مطلب گناہ سن وہ اس کا اوپن کر رہے تھے نا، تو یسوع مسیح اس کے گناہوں کو ڈھانپا. اور سب سے بڑھ کر یہ خوشی کی بات یہ ہے کہ خدا جو ہے کائنات کا کریٹر پورٹر یہوہ خدا لکھا ہے وہ انسان سے اس قدر محبت کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں تیرے گناہوں کو اتنی دور پھینک دیتا ہوں کہ انہیں پھر کبھی یاد بھی نہیں کرتا. تیرے عیبوں کو، آمین، اتنی دور کہ پھر ان کو یاد بھی نہیں کرتا. ہاللیلویا. یہ عیب بھائیو، بھائی میں نے تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، تجھ سے اس قدر محبت کر رہی ہے. یہ ڈیوائن لو ہے خدا کا. یہوہ خدا کہتا ہے میں نے تجھ سے اتنی محبت کی کہ بھائی اپنے بیٹے کے ذریعے سے، اس کے لہو کے ذریعے سے کیا کیا؟ تیرے گناہوں پر پردہ ڈال دیا ہے. ہاللیلویا. اس لیے کہا جا بیٹی سلامت چلی جا، پھر گناہ نہ کرنا. آمین. پریز گاڈ. ہاللیلویا. لہذا مجھے اور آپ کو کسی کے گناہوں پر بھی پردہ ڈالنا، پردہ ہٹانا نہیں ہے. یسوع مسیح نے پردہ ڈالا، ہمیں کفارہ دیا. کفارے کا مطلب ڈھانپنا. میرے اور آپ کے گناہ ڈھانپ دیے گئے. میرے اور آپ کے گناہ خدا یہوہ نے اتنی دور پھینک دیے ہیں بھائی انہیں پھر یاد بھی نہیں کرتا. یعنی ہمیں پاک کر دیا ہے، راست بازی کے اندر آ گئے ہیں. آمین. خدا کے اکلوتے بیٹے، لاپالک بیٹے بن چکے ہیں. خداوند کی ورشپ کرنے والے لوگ ہیں اور خدا کے نام کو جلا دینے والے ہیں. دنیا کے اندر تو لوگوں کی عزتیں اچھالتے ہیں، گناہ اوپن کرتے ہیں، گناہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں لوگوں کو، ان کی عزت پارا پارا کر دیتے ہیں. مگر ایک ایماندار بلیور بھائیو وہ تو محبت میں ہو، ان کے اندر تو نفرت نہ ہو، وہ تو وہی محبت کے اندر ہو. لیکن محبت ڈھانپ دیتی ہے. لہذا میری اور آپ کی زندگی کے اندر محبت ہو. میں نے دیکھا ہے کہ آج ایمانداروں کا بھی یہی حلیہ بنا ہوا ہے. بس وہ بھی بھائیو اچھالتے ہیں پھر عزت. جب موقع ملتا ہے کہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، پھر سٹارٹ ہو جاتے ہیں دوسروں کی عزت اچھالنا، دوسروں کے عیبوں کو ظاہر کرنا، دوسروں کے گناہوں کو اچھالنا، ہائی لائٹ کرتے ہیں. خداوند کے کلام میں 7ویں باب کے اندر پہلی آیت میں بولیے کیا لکھا ہے؟ عیب جوئی نہ کر، تیری بھی بولیے عیب جوئی نہ کر. دوسروں کے قصور معاف کرے گا نا، تیرے بھی قصور معاف کر دے گا. آمین. تو اگر قصور معاف نہیں کریں گے تیرے بھی قائم رہیں گے. یہ سوچ لیں. لہذا مجھے اور آپ کو دوسروں کے گناہوں پر پردہ ڈالنا ہے. خدا کا جو ہے وہ خدا انسان سے اس قدر بھائی بہنوں پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے. وہ میری اور آپ کی زندگی کے ساتھ اس قدر محبت کرتا ہے. خدا کے کلام کے اندر سنیے لکھا ہے جب آدم حوا نے گناہ کیا، ننگے ہو گئے. گناہ کے درد سن، گناہ جو ہے وہ ننگا کر دیتا ہے انسان کو، اور پردہ ہٹ گیا ان کی زندگی سے. گناہ یعنی زندگی کے اندر آ گیا، اپنے آپ کو پتوں میں چھپانے لگے وہ. مگر خدا نے کیا کیا؟ جب وہاں پر آیا، جب ان کو کال کی بلانے لگا،
اے آدم تو کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم ننگے ہیں، ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کی ضرورت ہے خدا۔ تو خدا نے کیا کیا؟ لکھا ہے وہاں پر، لکھا ہے چمڑے کے کپڑے بنا کر، یعنی ان کے عیبوں کو چھپا دیا۔ ہاللیلویا! اس بات کی ضرورت ہے علی پر، پریز گاڈ، ہاللیلویا ہاللیلویا۔ لوگ ڈر کے پتہ نعرہ لاندے پتہ کہ یار کوئی نہیں، کوئی کس کا کوئی کہے گا میں ہے، ہاللیلویا لکھا میں بھی، ہاللیلویا۔ خدا کے روح کے لیے، اس کے لیے پاک روح کے لیے آئیے تعلیم بجائیے، خدا کے نام کو جلائیں۔ آئیے کچھ لوگ اپنے سر کو جھکائیں گے، آنکھیں بند کریں گے، میں چاہوں گا سب کھڑے ہو جائیں، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیے۔ خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے اے جوئی نہ کر، تیری